بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم عربی گرامر سیکھیں تاکہ قرآن مجید کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اس سے جڑ سکیں اور دوسروں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ پچھلی چند کلاسز میں ہم نے جمع کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا۔ ہم نے خاص طور پر دو اہم اقسام کا ذکر کیا تھا، جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر ہم نے جمع سالم بنانے کا طریقہ سیکھا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب آج ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد لفظ اپنی اصل شکل برقرار نہیں رکھتا بلکہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتابن ایک واحد لفظ ہے، لیکن جب ہم اس کی جمع مکسر بناتے ہیں تو وہ بنتی ہے کتبن۔ آپ غور کریں، کتابن اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا بلکہ اس کی ساخت تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح لفظ کلامن کی جمع اقلامن بنتی ہے۔ یہی اصل میں فرق ہے جمع سالم اور جمع مکسر کا۔ جمع سالم میں لفظ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، جبکہ جمع مکسر میں لفظ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کتاب کی جمع کتبن ہے اور کلامن کی جمع اقلامن ہے، اور یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی ایک فکس اور سادہ قاعدہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر عربی زبان کے استعمال، محاورے اور لغت سے سیکھا جاتا ہے، یعنی جتنا آپ عربی پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہی یہ چیز آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ لیکن ایک خوشخبری بھی ہے، عربی زبان کے ماہرین اور علماء نے کچھ مخصوص اوزان ترتیب دیے ہیں جن کی مدد سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جمع مکسر کیسے بنتی ہے۔ یہ اوزان ہمارے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں جس سے ہم بہت سے الفاظ کی جمع آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ جمع مکسر کو سیکھنے کے لیے آئیے اب ہم آپ کو ایک ٹیبل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ شروع میں اس کے اوزان دیے ہوئے ہیں اور آگے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ پہلا وزن ہے افعالن، اس وزن پہ بنے گا اقلامن، اصحابن، ابوابن اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے افعالن کے وزن پہ بنیں گے، جمع مکسر ہیں یہ ساری۔ دوسرا جو وزن ہے وہ ہے فعالن، اس وزن پہ بنے گا جبالن، عبادن، بہارن۔ آگے والا وزن جو ہے وہ ہے فعولن، اس وزن پہ بنے گے قلوبن، نجومن، اور اسی طرح آگے سارے الفاظ جو ہیں اسی وزن کے اوپر بنیں گے۔ آگے والا وزن ہے فعولن، اس وزن پہ جمع مکسر بنے گی کتبن، رسولن، سرورن، صحفن، اور باقی اسی طرح سارے۔ آگے والا وزن ہے فعالن، اس سے بنے گا کفارن، حکامن، اسی طرح باقی۔ آگے والا وزن ہے فعالاتن، اس وزن پہ بنیں گے طالباتن، براراتن، کفاراتن۔ آگے جو ہے وہ وزن ہے افعیلاتن، اس سے بنے گا السیناتن، اسئلاتن، اجوباتن، اسی طرح باقی۔ آگے والا وزن ہے فعلاء، اس وزن پہ بنیں گے غرباء، شرقاء۔ آگے والا وزن ہے افعلاء، اس سے بنیں گے انبیاء، اولیاء وغیرہ، آگے باقی سارے۔ آگے والا وزن ہے فوائل، اس سے بنیں گے قواعد، عوامل، شواہد، فواحش۔ آگے والا وزن ہے فعائل، اس سے بنیں گے صغائر، کبائر، خبائث۔ آگے والا وزن ہے مفاعل، اس سے بنیں گے مساجد، مدارس، مذاہب، منازل، مناظر۔ اسی طرح آخری جو وزن ہے وہ ہے فعلا، اس سے بنیں گے مرضى، موتى، صرعى، قتلى۔
اچھا، یہ سارے جو اوزان ہیں، ان اوزان کے اوپر جمع مکسر کے اکثر الفاظ جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اس میں ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ ان میں سے اکثر الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا۔ مثال کے طور پہ پہلا جو وزن ہے اس میں اقلام اردو میں استعمال کرتے ہیں، اصحاب اردو میں ثواب کرتے ہیں، ابواب اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح فعال بجبال اردو میں ہے، اور بھی باقی لفظ ہے کہ ان میں سے اکثر لفظ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اردو زبان بولتے ہیں، اور اردو زبان کے اکثر الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں تقریباً 65 سے 70% الفاظ جو ہیں اردو کے وہ قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے قرآن کو ہمارے لیے سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔